نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو بھی جو اس کے مکلف ہوتے ہیں ان پر لازم کرتے ہیں، جو اس کا مکلف نہیں ہوتا ان پر لازم نہیں ہے، اور دین پر اس نیت سے چلنا کہ دین پر چلیں گے تو دنیا کی مصیبتوں سے نجات ملے گی، یہ درست نہیں ہے۔ اور دنیا کی مصیبتوں سے نجات مل جانا، دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جانا، یہ نیک بخت ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اچھے اچھے نیکوکاروں پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، تو کیا نعوذ باللہ وہ بدبخت تھے؟ اور انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آئی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھروں میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو معلوم ہوا دنیا کی مصیبتوں سے نجات ملنا یہ نیک بخت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، نیکوں پر بھی آتی ہیں، برے لوگوں پر بھی آتی ہیں، لیکن برے آدمی پر جب پکڑ آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ اپنے ان مصیبتوں کی وجہ سے اپنی کمی کوتاہی سمجھ کر اپنی زندگی کو بنائے گا تو مرنے کے بعد آنے والی زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی۔ نیکوکار آدمی پر نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقات خیرات کر رہا ہے، پھر بھی اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ صبر کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گی، کیونکہ پہلے سے نیکوکار ہے۔ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں کے دلوں میں بات آتی ہے، ہم کئی سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ایک تو ہم اگر دیکھیں ہمارا کس طرف سے، کس ارادے سے، کسی اور طریقے سے کئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ بھئی ہمارے اس میں کچھ کمی بیشی ہے یا نہیں ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے اکثر و بیشتر لوگ ایسے قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو سودی قرضہ ہوتا ہے، تو اس میں 100% آپ سمجھ لیجئے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب وہ لیے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، تو اب کہتے برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو کیوں برکت نہیں ہے؟ کیونکہ اب ہم اللہ کے منع کردہ راستے سے کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بھئی اس طریقے سے نہیں جانا، لیکن ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں، تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ گھر میں پانی لا کر ڈالنا ہے تو نل کے پاس ایسے گھڑے کو رکھنا ہے جس میں سوراخ نہ ہو۔ ہم نل میں پانی تو آ رہا ہے اور نل کے پاس ایسا گھڑا رکھے ہیں جس میں سے سوراخ ہے، اب وہ گھڑا بھر ہی نہیں رہا ہے تو گھر میں کہاں سے پانی آئے گا؟ تو بہرحال ایسی مصیبتیں ہیں۔ تو اسی لیے بعض لوگ دین پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کو خوشحال زندگی ملے، مصیبتیں نہ ہو، ہم نیک بن کر اچھے رہے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا رہے۔ اس لیے مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کو مصیبتوں میں بھی یاد کرنا ہے، خوشیوں میں بھی یاد کرنا ہے۔ احفظ اللہ، اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم اللہ کو خوشحالی میں یاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو مصیبتوں میں یاد کرے گا۔ لیکن آج ہمارا کیا ہو گیا؟ خوشحالی میں تو بھول جاتے ہیں، مصیبتوں میں یاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اب ہمارا روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں بعض لوگ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دنیا کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے روزوں کا، نمازوں کا، دینداری کا، نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دے، دنیا میں دے دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اعمال کا بدلہ کہاں مانگ رہے ہیں؟ دنیا میں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں
عمرہ کو جب جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، تو وہاں ہم کو اچھی دعا سکھلائی گئی، وہ چھوڑ کر لوگ ایسی ایسی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ میرا ایک دکان ہے 2 ہو جائے، میرا ایک کاروبار ہے 2 ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میری پوتی کی شادی ہو جائے، نواسی کی شادی ہو جائے، الگ الگ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے، سب سے پہلے جب کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑتی ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ان کے معتقدین آئے، حضرت کیا دعا کرتے کی دیکھنا۔ پہلی دعا، مستحب طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو نگاہ نیچے رکھ کر جائے، ایک دم جیسے ہی نگاہ پڑے دل کی کیفیت ہی بدل جائے گی، آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہاں کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ تو جب جو دعا نکلے گی اندر سے وہ دعا قبول ہوگی، لیکن اس وقت میں ایسے کچھ نادان لوگ ہوتے ہیں جو دنیا 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 ہی مانگتے ہیں ایسے وقت میں بھی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر جا کر جب معتقدین پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو مانگے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مستجاب دعوات بنا دے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، زندگی میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ اب اس میں ہر قسم کی دعا آ گئی، ایک ایک کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام دعائیں آ گئی۔ تو اس طریقے سے ہم کو سیکھنا ہے۔ تو بعض لوگ وہاں پر بھی جا کر ایسی دعائیں کرتے ہیں جسے دنیا مانگتے ہیں، اس لیے طواف کے وقت میں کم سے کم یہ دعا ہر ایک کو، عمرہ کرنے والے کے لیے بھی، حج کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دعا طواف کے وقت میں پڑھنا ہے۔ کیا؟ اب جو میں بتایا دنیا میں لوگ مانگتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لیکن لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو اسی لیے دین پر عمل کرنا مال کی زیادتی کی نیت سے، دین پر عمل کرنا گھر میں خوشحالی آنے کی نیت سے درست نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، روزہ رکھنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اے روزہ رکھیں گے تو اگلے رمضان تک گھر میں خوشحالی ہوگی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے تو اگلے رمضان تک غریبی نہیں آئے گی، روزہ رکھیں گے تو اگلے رمضان تک اچھے اچھے کھانے کھانے کی توفیق ملے گی۔ یہ نیتیں رکھیں گے تو اعمال بگڑ جائیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہماری نیتوں کو درست کرنا، ہمارے ارادوں کو درست کرنا، ہمارے اعمال کو درست کرنا، تبھی جا کر آدمی نجات پا سکتا ہے۔ تو آج جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ بھی قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 باتوں کو یہاں فرماتے ہیں، لیت شعری کیف امتی بعد حین تتبختر رجالهم وتمرح نساؤهم ولیت شعری حین یسیرون صنفین صنفا ناصبی نحورهم فی سبیل اللہ وصنفا عمالا لغیر اللہ۔ 3 نشانیوں کو اللہ کے نبی بتائے ہیں قیامت کی۔ ترجمہ سن لیجئے، کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا، کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئیاں ہے کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی بول کر گئے ہیں اور دیکھ کون رہے ہیں؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں، جب ان کے مرد اکڑ کر چلیں گے، کیا کریں گے؟ ان کے مرد اکڑ کر چلے گئے۔ آج چل رہے نہیں چل رہے؟ کیا مطلب؟ لباس ایسے بنا دیے گئے کہ ان لباسوں کو پہننے کے بعد خود بخود اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں اب جھک کر نہ چلوں، اکڑ کر چلوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم اکڑ کر مت چلو، تم پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا ہے۔ اب ایک لباس، ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، تو اب آدمی کے تو خود بخود ایک کیفیت پیدا ہو، اب وہ جھک کر کیسے چلے گا؟ اب اس کو خود سے اس کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ بھائی میں میری باڈی کو دکھاؤں، میں میری طاقت کو دکھاؤں، تو وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کو مستحب قرار دیا گیا تاکہ جسم کی ساخت چھپ جائے۔ عورتوں کے لیے تو اور ڈھیلے ڈھالے، ایسا برقع، ابھی ان کی بھی بات آئے گی آگے،
تو مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پسند نہیں آتے. اس میں کہاں نظر آئے گا؟ بوڑھا نظر آئے گا. اس کو تو چاہیے کہ وہ اچھا نوجوان نظر آئے، اچھا باڈی گارڈ نظر آئے، لوگوں کے سامنے اچھا دکھے. تو یہ درست نہیں ہے، یہ قیامت کے نیچے اکڑ کر چلیں گے. تو اسی لیے نبی کے لباسوں کو اختیار کرنا، تو وہی فرما رہے اچھا اکڑ کر چلیں گے. اور ان کی عورتیں سرے باز اتراتی پھریں گی، لڑکیاں بھی ایسے لباس پہنیں گے جس سے وہ بھی اترا کر چلیں گی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت باہر خوشبو لگا کر جاتی ہے، گھر میں خوشبو لگائے گی تو الگ بات، باہر جا رہی ہیں اور باہر جانے کے ارادے سے ہی خوشبو لگا کر جا رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت زانیہ ہے. زانیہ ہے یہ عورت. کیوں؟ اس کی خوشبو سے دوسرے مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. ایک آدمی کام میں مشغول ہے، ایک عورت خوشبو والی چلے گئی تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً پلٹ کر دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے خوشبو کو منع کیا. اب ایسا لباس، ایسا برقع، ایسی چال، ایسا ڈھال، ایسے چلنا اور ایسے جوتے، ایسے بال، تمام چیزوں کو ایسا سنوارا جا رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو. تو اس کا کیا حکم ہے؟ صرف خوشبو کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خوشبو اس ارادے سے لگا، وہ پردے کے ساتھ بھی جائے، پردہ لگا، پردے کے ساتھ پورا برقع، لیکن پھر بھی خوشبو لگائی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو زانی کہا. زانیہ ہے یہ عورت. تو آج کل کی جو ہماری لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں یا پھر ایسا برقع جو پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہے، جسم کا پورا ساخت نظر آتا ہے کہ وہ کیا پتلی ہے، موٹی ہے، کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ. حالانکہ لباس ایسا ہونا، برقع ایسا ہونا، دیکھ کر وہ کیا ہے وہ عورت کی ساخت سمجھ میں نہیں آنا. لیکن آج ہمارے برقعے بھی ایسے برقعے اسٹائل کے ہو گئے. اب برقع ایک قسم کا ہے تو اسکراف ایک رقم کا، برقع ایک رقم کا ہے تو دونی ایک رقم کی، پھر اس میں چمکیاں، پھر اس کے اندر چمکنے کی چیزیں. اب نہ دیکھنے والا بھی، نہ سوچنے والا بھی متوجہ ہوتا ہے. یہ ناجائز ہے. عورت کو صرف ضرورت کی خاطر باہر بھیجنے کو کہا گیا ہے. اب یہ جاتے ہی ہیں اس لیے سور کر کے لوگ دیکھیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے فرمایا اترا کر چلیں گی باہر. اسی لیے اسے بچنا چاہیے. برقعوں کو شرعی لباس، شرعی برقع پہنانا چاہیے. آج کل کے جو اسٹائلش برقعے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہیں. اور کاش میں جان لیتا جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی. ایک قسم وہ ہوگی جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لڑیں گے، مجاہدہ کریں گے. قیامت کے قریب ایک ایسی جماعت ہوگی، قیامت تک رہے گی یہ جماعت، اللہ ہی کے لیے کام کرے گی، دوسروں کے لیے کام نہیں کرے گی. وہ ایک جماعت رہے گی صرف اللہ کے لیے. اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ کے لیے سب کچھ کرے گی. ایک جماعت صرف اللہ کے لیے. وہ جماعت ایک مستقل ایک جماعت نہیں، لوگوں کی مل کر ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک جماعت وہ ہوگی جو ہر کام لوگوں کے لیے کرے گی، اللہ کے لیے نہیں کرے گی. اخلاص ختم ہو جائے گا، اخلاص باقی نہیں رہے گا. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو یہاں بیان کی گئی، مردوں کے لیے اکڑ کر چلنے سے بچنا، اور عورتیں اترا کر چلنے سے بچنا، اور اللہ کے لیے ہر کام کرنے والے بننا، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کام کرنے سے بچنا چاہیے. اور جھوٹی حدیث جو بیان کی گئی ہے، آج جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی واقعہ بالکل بہت مشہور ہے لیکن بیان کرنا درست نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 17 سال بیمار تھے. ایک نبی ایک کام میں مشہور ہوئے ہیں، تو اس میں حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے تھے تقریباً 17 سال. تو اس کو بیمار میں تو تھے، خود اللہ نے قرآن فرمایا انی مسنی الضر، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، لیکن جو کیفیت سے لوگ بیان کرتے ہیں وہ کیفیت کسی حدیث میں نہیں ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار پڑ گئے تھے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی ان کو جب اٹھاتی تھی تو اپنے سر کے بال دے کر اٹھاتی تھی، ہاتھ وغیرہ دیں گے تو ان کو بیمار لگ جاتی تھی، سر کے بال دے کر ان کو اٹھانا پڑتا تھا. اس لیے گاؤں والے پورے ان کو شہر کے باہر کر دیے تھے، ان کو کوئی جا کر ملتا نہیں تھا. اور جب کیڑے ان کے جسم سے باہر نکلتے تو کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم میں ڈالتے تھے کہ اللہ نے تمہارا رزق میرے جسم میں رکھا ہے. نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے. ایسی حالت اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں دیا جس سے امتیوں کو گھن آتی ہو. بات کو اچھا سمجھیے،
کسی اللہ تعالیٰ نبی کو غریب بنایا ہے، لیکن کبھی بھی ادنا خاندان میں نبی کو پیدا نہیں کیا. ادنا خاندان یعنی کہ وہ پیدا ہونا ایک نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اونچے خاندانوں میں پیدا کیا تاکہ ان کی بات لوگوں پر اچھا مؤثر ہو سکے. تو ایسے ہی ان کی جو ظاہری حالت ہے اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اس لیے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے. اس حدیث سے بچنا چاہیے، بہت ضروری اور لازم ہے. اور ایک حدیث جو حدیث بیان کرنا ہے معمولی، وہ ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، یا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور 2 بہنیں ہوں گی، وہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرے، ان کا نام رکھے، تربیت رکھے، پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے دے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ جو لڑکیوں کی تربیت کرنے والا ہے جنت میں یہ 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے. لڑکیوں کی تربیت کرنے والا، 2 یا 3 بیٹیاں، 2 یا 3 بہنیں، تربیت کرنا، اچھا نام رکھنا، پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے دینا. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایک ہو تو ایک کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ بھی آج کے زمانے میں تو بہت لازمی ہے کہ اپنے لڑکیوں کی تربیت کا پورا خیال رکھیں. لیکن آج یہ حدیث یہ اس بات پر لازم نہیں ہے کہ کیا لڑکوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. لڑکوں کی تربیت آج کے زمانے میں لڑکیوں سے زیادہ ہے. ہم اپنے لڑکیوں کو کنٹرول میں رکھ کر، باہر بھیجے بغیر گھر میں رکھ کر اس کی تربیت ایسا ویسا تو کر سکتے ہیں، لیکن لڑکے کو کیا گھر میں رکھیں گے 24 گھنٹے؟ وہ باہر جائے گا، دوستوں کے ساتھ ملے گا، اس کا فرینڈ سرکل رہے گا. تو اس لیے لڑکوں کی تربیت بھی ضروری ہے، یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے. تو سوال جو ہے ایک صاحب کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور قرضہ بھی ہے، جیسے لون وغیرہ ہے. پہلی بات تو یہی ہے، میں بارہا بتاتا ہوں، لون وغیرہ لینا درست نہیں ہے. ضرورت کی خاطر لے لیے وہ بعد میں بتاتا ہوں. تو سونا چاندی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرضہ بھی ہے، تو اس میں زکوٰۃ نکالنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کا جو لون ہے یا قرضہ ہے وہ کتنے سالوں کا ہے دیکھنا پہلے. مثال کے طور پر آپ کا لون 5 لاکھ روپے کا ہے اور 5 سال کے لیے، فار ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کے لیے کتنے لاکھ ہے؟ 5 لاکھ. تو 1 سال کے لیے کتنا پڑا؟ 1 لاکھ روپے پڑا. اور ان کے پاس سونا چاندی سب ملا کر 5 لاکھ روپے ہیں. تو اب یہ صرف 1 لاکھ کے قرض دار ہوں گے، 5 لاکھ کے قرض دار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے 1 سال میں کتنا دینا ہے؟ 1 لاکھ روپے دینا ہے. تو 5 لاکھ میں سے کتنا مائنس کرنا؟ 1 لاکھ کو مائنس کرنا. تو اب 4 لاکھ روپے باقی رہ گئے. تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 روپے نکالنا. بات سمجھ میں آئی؟ آدمی کے پاس سونا چاندی کیش وغیرہ کتنا ہے؟ 5 لاکھ. اور قرضہ کتنا ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ کیوں ہے؟ سال میں دینا صرف 1 لاکھ ہے، اس لیے قرضہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کتنا بھی ہو، آپ کو 12 مہینوں میں کتنا باندھنا ہے اس نے ہی آپ مقروض سمجھے جائیں گے. پورا قرضہ اگر شامل کر لیں گے، 30-40 لاکھ روپے قرضہ لیے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں رہے گی پھر. اسی لیے 1 سال میں مجھے جتنے انسٹالمنٹ بھرنا ہے، جتنے قسطیں مجھے ادا کرنی ہے، اسی کو مائنس کیا جائے گا. تو اتنے پیسے 1 لاکھ روپئے اپنے سونے چاندی اور کیش کی رقم میں مائنس کریں گے. اب 4 لاکھ کے جتنے بھی بچیں گے اس رقم پر زکوٰۃ دینا پڑے گا. یہ ہے قرض دار کا حکم. اسی طریقے سے ایک حضرت پوچھتے ہیں کہ کھانے کے بعد 40 قدم چلنا سنت ہے کیا؟ سحری کے بعد، افطار کے بعد، یا عام دنوں میں بھی ہو، کھانے کے بعد 40 قدم چلنا سنت ہے کیا؟ تو یہ سنت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے. البتہ بعض حکماء کا، بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ لوگ اپنے تجربے سے یہ بات بتائے ہیں کہ کھانے کے بعد 40 قدم چلنا مفید ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کسی آدمی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے، ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے. تو اس 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ کون نکالنا؟ اس 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کون نکالنا؟ قرضہ لیا ہوا آدمی یا دینے والا؟ جو قرضہ دیا ہے انہیں نکالنا، جو قرضہ دیا ہے انہیں نکالنا. لیکن وہ ایسا ہے پیسے آتے نہیں آتے معلوم نہیں، دیتا ہوں بولتا ہے اب تک دیا نہیں. لیکن ہم کو غالب گمان کیا ہے؟ 100% آئے گا یقین ہے تو زکوٰۃ نکالنا.
نہیں آتا ڈاؤٹیچ ہے 60-70% نہیں آتا بول کچھ ہے تو ایسے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں رہے گی. آنے کا پورا یقین ہے تو ایسے پیسوں پر زکوٰۃ جو قرضہ دیے ہیں. اسی طریقے سے چیٹی وغیرہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات چیٹی چلاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ 5-5 ہزار 10,000 روپے ہر مہینہ باندھ کر ہر مہینہ پورا نکالا جاتا ہے. تو اب اگر میری چیٹی آ گئی, میرا نام آ گیا, تو اب مجھے جتنے پیسے باندھنا ہے, مثال کے طور پر 1 لاکھ کی چیٹی ہے, 1 مہینہ 5-5 ہزار روپے باندھنا, تو 20,000 روپے 20 مہینے تک باندھنا ہے. تو آپ کی چیٹی 8ویں مہینے کو آ گئی, تو اب 12 مہینے کے لیے 60,000 روپے آپ کو باندھنا ہے ابھی. تو 60,000 روپے کے آپ مقروض ہے. آئے ہوئے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں شامل کرنا اگر آپ کے پاس موجود ہے. زکوٰۃ نکالنے کے وقت میں چیٹی آ گئی تو جتنے مہینے کے باندھنے ہیں وہ قرضہ ہے. چیٹی نہیں آئی ہے, 8 مہینے دے دیے ہیں, اب تک نام نہیں آیا میرا, تو یہ چیزیں آپ کے بینک میں ہے جیسا, اس کی زکوٰۃ نکالنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ چیٹی آ گئی, چیٹی میں میرا نام آ گیا تو ایک حکم, نام نہیں آیا تو ایک حکم. چیٹی آ گئی, پیسے زکوٰۃ نکالنے میں موجود ہے تو وہ پورے چیٹی کے پیسے کے زکوٰۃ نکالنا ہے. تو خرچہ ہو گئے تو ضرورت نہیں. اور 12 مہینے جتنے باندھنا ہے وہ آپ قرضے میں ہے, کیونکہ دینا نا ہر مہینے 5 کر کے 12 مہینے تک 60,000 روپے دینا, تو 60,000 کی آپ مقروض ہے, قرض دار ہے, اس لیے اس کو اپنے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے مائنس کر لینا, وہ آپ قرضہ ہے جیسا. اور اگر چیٹی آئی نہیں, 10 مہینے کے پیسے باندھ دیے تو 5 ہزار سے 50,000 ہو گئے, یہ 50,000 روپے بینک میں ہے جیسا, اس کے آپ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. 1250 روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. یہ ہے چیٹی کا حکم. اسی طریقے سے ایک حضرت پوچھتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ, یہ قرآن جو ہے صرف زبان کی حرکت سے پڑھتے ہیں, آواز نہیں آتی, صرف ہونٹ ہل رہے ہیں اور کیا بولتے ہیں زبان ہلتی ہے, آواز نہیں آتی, تو تلاوت اس کو نہیں کہتے. صرف زبان کی حرکت کو تلاوت نہیں کہتے. کم سے کم تلاوت وہ ہے, نماز میں ہو باہر ہو, کم سے کم اپنے کانوں کو سنائی دے, ایسی مقدار میں تلاوت کرنے کو تلاوت کہتے ہیں. اس لیے نماز میں ہو باہر ہو, کم سے کم اتنی آواز میں تلاوت کرنا کہ جو آدمی خود سے سن سکے. صرف زبان سے حرکت دینا یہ تلاوت نہیں ہے, اس پر ثواب نہیں ملے گا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ زیارت کیسی جاتی ہے وہاں قرآن وہ سڑک کے بازو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. وہ زبان والے وہ زبان سے پڑھ لیتے ہیں, نہیں آ رہے تو صاحب بیچنا کر کے قرآن لے کے وہاں کسانہ پڑھ کے تو پڑھ سکتے ہیں قبرستان میں. وہ بھی ایک دعا بھی کرتے ہیں, جو ہاتھ اٹھا دعا نہیں کرنا ہے دوسرے پڑھتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. قبر کے سامنے دعا کرنا اور تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, قبر کے سامنے تلاوت کرنا, اصل میں تلاوت ہو دعا ہو, یہ دونوں چیزیں جہاں سے بھی آپ کریں گے وہ جس کو پہنچانا ہے پہنچا سکتے ہیں. ہم روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں نبی کو پہنچانے کے ارادے سے, یہ ایسا ہو جائے گا تو پھر ہر روز مدینہ جا کر درود شریف پڑھنا پڑے گا ہم لوگوں کو. نبی کو درود بھیجتے, صبح میں 100 مرتبہ, شام میں 100 مرتبہ. اگر کوئی نہیں پڑھ رہے تو نبی کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہم لوگ. روزانہ کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ درود کس کو بھیجتے روزانہ؟ ارے بولو بھائی, نبی کو بھیجتے. تو روزانہ مدینہ جا کر آنا, جائیں گے 15 20 ہزار کی ٹکٹ لے کے جا کے مدینہ جا کے درود بھیج کے پھر آنا, صبح میں جا کے پھر شام کو جا کے, ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو اتنے دور ہو رہنے والے, وہ بھی دونوں جہاں کے آقا کو یہاں سے ڈائریکٹ چلے جاتا, تو پھر وہاں جا کر ہی تلاوت کرنا, وہاں جا کر ہی دعا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اور قبر کو زیارت کرنے کا ارادہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ آدمی اپنی موت کو نہ بھولے. اب وہاں جا کر دیگر کاموں مشغول ہونا ضروری نہیں ہے. قبرستان کو جائیے, لیکن وہاں جا کر, چونکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا, قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے. قبرستان وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے. عبادت کی جگہ مسجد ہے. عبادت کی جگہ مسجد ہے. آپ مسجد میں تلاوت کیجئے, دعا کیجئے. ہاں البتہ کبھی وہاں جانے کا موقع مل گیا, جو چیزیں آپ کو آتی ہے وہ پڑھ کر بخش دیجئے.
اس میں کوئی یہ حرج نہیں ہے. جتنے قبرستان میں یہاں مدفون ہے سب کی نیت کر کر بخش دیجئے. اور دعا جو ہاتھ اٹھا کر وہاں کی جاتی ہے آدمی کے عقیدے پر موقوف ہے. وہ عقیدہ رکھا ہے اللہ دینے والے اللہ کرنے والے ہیں تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قبر والے کے لیے دعا کر رہا ہے, قبر والے سے ہی دعا کر رہا ہے تو حرام ہے, آدمی کافر ہونے کے امکانات ہے. کیونکہ وہ دیں گے سمجھ رہا ہے, وہ میرے حاجتیں پورے کریں گے سمجھ رہا ہے, تو ارادے اور عقیدے پر موقوف ہے. ایسے ہی جو چیزیں آتی ہیں وہ پڑھ کر آ سکتے ہیں. قرآن دیکھیے, قرآن بھی اگر وہاں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے کیونکہ عبادت کی جگہ وہ نہیں ہے. مسجد میں پڑھ کر بخشنا بہت اچھا ہے, ورنہ جو صورتیں آتی کیا بھی نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی بخش سکتے ہیں. اس کو جتنے 7 مرتبہ 8 مرتبہ پڑھ کر بھی بخش سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور परसों 15,000 30 साल बाद पैसा है उसको निकालना. برس کو 15,000 بنتے 30 سال تک بننا, تو آپ جتنے پیسے بندے ہیں اتنوں کی زکوٰۃ نکالنا. 30 سال کے بعد آتے تو باندھنا, کیونکہ ہم اختیاری سے دے رہے ہیں. وہ اب 15,000 بن رہے, 10 مہینے کو 1.5 لاکھ روپے ہو گئے, تو اب 1.5 لاکھ کے زکوٰۃ نکالنا. اگر اس میں انٹرسٹ بڑھا ہے 1.5 لاکھ کے بجائے وہ 2 لاکھ روپے ہو گئے ہیں تو زائد 50,000 کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہم لوگ جو اپنے پیسے دیے ہیں ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا, درس قرآن میں بھی بتایا تھا, کیونکہ آخر میں درس قرآن میں روزوں کا بیان آیا تھا. اور اسی طریقے سے شروع میں بھی بتایا, افطار کے وقت میں اکثر و بیشتر اپنے گھروں میں افطار کر آؤ. بولا نہیں بولا میں؟ اسی لیے مسجدوں میں بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی دعوت, وہ ایک پوسٹ بھی چلا ہے دیکھے ہوں گے آپ لوگ, انگلش میں لکھ کر آیا ہے, اللہ کے لیے ایسے لوگ دعوت نہ کرے جو سٹہ بازی کرتے ہو, سود لیتے ہو, سود دیتے ہو, رشوت لیتے ہو, کیونکہ لوگوں کے روزوں کو ضائع نہ کرو. دیکھیے ہمارے لیے ضروری ہے, ایک تو ایسی بات ہے کہ ایسے لوگ خود سمجھ کر دعوت نہیں کرنا, اگر کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے بچنا. ہماری جتنی طاقت ہے, اب ایک آدمی دعوت کرا ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے تو آپ اس کی دعوت کھائیے, لیکن معلوم ہی نہیں ہے ان نون پرسن, بھائی ان نون پرسن کو گھر میں نہیں لیتے ہم لوگ, تو اس کا کھانا کیسا کھائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں, تو نامعلوم شخص کو گھر میں ہم نہیں لیتے تو اس کا کھانا کیسا کھائیں گے؟ ارے بھائی پیٹ بھرے تو بس بولے تو ہمارے میں, اور وہ جو چلتے پھرتے جانور ہے اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو اسی لیے ہمارے روزوں کی ہم حفاظت کرنا ہے, جیسے ہم اپنے کپڑوں کے, اپنے گاڑی کی, اپنے چیزوں کے, اپنے پرس کے, اپنے پیسوں کے, اپنے گھر کی, اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, ایسے ہی اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے, نیکی کی حفاظت کرنا بڑی بات ہے. اب بعض لوگ ایسے رہتے ہیں, دعوت کرنے آتا بالکل عین حرام کمائی کرتا ہے, آ کر کہتا ہے دعوت کرنا چاہتا ہوں. اب مسجد کی کمیٹی والے کہتے ہیں کہ بھائی مناسب نہیں ہے, دشمن بن جائے گا, کیا ایسا کرتے, اللہ کے لیے بول دینا. اب اس کے بعد کیونکہ اللہ کے گھر میں اگر ہم اللہ کی بات نہیں بولیں گے تو پھر یہ فتنہ ہے, قیامت کی علامت ہے. اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. جہاں تک ہماری طاقت ہے اتنی کوشش کریں, لیکن خاص طور پر جن کی دعوتوں پر آپ کو اطمینان ہے, خاص طور پر دیکھا گیا ہے ایسے لوگ دعوت کرتے ہیں جو زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی نہیں نکالتے, اکثر و بیشتر پورے نہیں ہیں, زکوٰۃ کا نام و نشان نہیں ہے اس آدمی پہ, لیکن دعوتیں 50,000 کی, 60,000 کی, 1 لاکھ کی دعوتیں کر رہا ہے, 2 3 مسجدوں میں کھانا کھلا رہا ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, روزوں داروں کو کھلانا مستحب سنت ہے. تو اسی لیے دعوتوں میں خاص طور پر خیال کریں, اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں. پیسوں سے روزے داروں کو نہیں کھلا سکتے, زکوٰۃ کے پیسوں سے روزے داروں کو نہیں کھلا سکتے. زکوٰۃ کے پیسے مالک بنانا ہے, تو اسی لیے اس کے ہاتھ میں پیسے رقم دینا یا کوئی چیز دینا, یہ کھانے کی چیز زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ مستحقین کو مالک بنانا ہے. زکوٰۃ میں مالک بنا, یہ مالک بنانا نہیں ہے, یہ کھانے کی چیز میں شامل ہو جائے گی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. راشن دے سکتے ہیں, جا کر ہم لوگوں کو مالک بنا دیتے نا, مالک بنا دیتے تو اب زکوٰۃ بھی ایک ایسی چیز ہے, پکی ہوئی چیز ہے, اس کی رقم متعین ہے, 100 روپے 200 روپے ہے,
وہ ایک راشن کٹ کی طرح بن گیا ہے، اب اس کی رقم 500 روپے ہے، تو وہ لے جا کر اس کے ہاتھ میں ڈائریکٹ دے رہے ہیں مستحقین کو. کھانا پکا دیے، کوئی بھی آ کر کھا رہا ہے، وہ پوری رقم کو زکوٰۃ میں شامل کر لیے، درست نہیں ہے. مستقل ایک کٹ بنایا گیا اور غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو ایک کٹ سمجھیے، 500 روپے کا ایک کٹ ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پھر سکا راشن ہو، آپ لے جا کر اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں 500 روپے، تو آپ 10 لوگوں کو دیجیے تو 5000 روپے آپ شامل کر سکتے ہیں. ایسے ہی کپڑے وغیرہ ہے، راشن کٹ وغیرہ ہے، جو چیزیں بھی دیتے ہیں اس کی رقم شامل کر لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.